नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने पीर तरीक़त खादिमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अबुल हसन सैयद नूरज़मान नक्शबंदी शाज़ली दामत बरकातुहुल आलिया के हालात ज़िंदगी, पैदाइश से लेकर स्कूल की तालीम, बचपन का अनोखा वाक़या और बशारत, कसरत तिलावत, हज़रत की मुतल्ले की पहली किताब और बास चीज़ा चीज़ें, हज़रत मुफ्ती साहब रशीद अहमद लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत का बैत होना और हज़रत की विसाल के बाद और तावीज़ात की इजाज़त तक हमने हज़रत के हालात बयान कर दिए थे। अब मज़ीद इसको आगे लेकर चलते हैं। मौलाना मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत और इसका पस मंज़र। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब से बैत और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं किसी को गाली देता हूँ, जैसे उस वक्त हमारे मिजाज और इसका असर था और हमारा घर पुराना था। तो हज़रत ने मुझे मुखातिब करके कहा, यानी खामोश हो जाओ। मैंने कहा कि हज़रत ये शरीयत की मुखालफत कर रहा है। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, क्या गाली देना शरीयत के मुताबिक है? तो मैं खामोश हुआ और हज़रत के पास 2 जूतियाँ पड़ी थीं। हज़रत मुझसे कहते हैं कि ये जूते पहन ले। वो जूते बासी थे, यानी घास फूस थे, लेकिन जब मैं पहन लेता हूँ तो वो रोशन हो जाती हैं। इतना ज़्यादा रोशन हो जाते हैं कि पूरे इलाके को रोशन कर देते हैं। इसकी ताबीर उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन अब पता चलता है कि ये सिलसिले जो चलते हैं नक्शबंद, चिश्त, कादरिया वग़ैरह की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला ने अता किया। और जूते का मायना है रेबर। इस ख्वाब के बाद मैंने सोचा कि इस्लाही ताल्लुक़ किस से रखूँ। तो इस ख्वाब के ज़रिए इतना समझा कि अपने इलाके में जो बुज़ुर्ग है उससे बैत हूँ। तो फिर मैंने हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब से बैत की। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब का इस्लाही ताल्लुक़ हज़रत हकीम अख्तर साहब के साथ था और उनके खलीफा भी थे और शाह अबराउल हक हरदुई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खुलफा में से थे। बैत के कुछ अरसे बाद फिर एक रात ख्वाब देखा कि मैं हज़रत मौलाना अमीन रहमतुल्लाह अलैह साहब के पास आया तो उससे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे खिलाफत दे दें। जब मैं हज़रत के पास सुबह आया, मकसद सिर्फ़ ख्वाब सुनाना था, लेकिन हज़रत चूँकि बड़े बुज़ुर्ग थे और बिल्कुल छुपे हुए थे, कोई उसको पहचान न सका। मुझे यूँ देखा और फरमाने लगे कि आप मेरे इंतकाल के बाद मेरे खलीफा हैं। वो अपने शख्सियत के बारे में तो कुछ नहीं कहा करते थे, अलबत्ता एक दिन आपने मुझे बताया कि किसी को ये मत कहना कि मैं कुतुब हूँ। इस अंदाज़ में उन्होंने अपना दर्जा विलायत वाज़ह कर दिया और मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ताल्लुक़ 17 साल तक रहा। सियासी तौर पर आप जमीयत उलमा इस्लाम से मुतासिर थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अक़ीदत रखते थे और यही सिलसिला ताविसाल चला। कारी ज़िया उल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ और उसका पस मंज़र। कारी ज़िया उल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ ताल्लुक़ और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि मेरे छोटे भाई पर जादू के असर ज़ाहिर होने लगे और इसको तंग करने लगे। चूँकि मैं हज़रत की ताल्लुक़ की वजह से जादू के असरात का कायल नहीं था, मैं इन चीज़ों को तवज्जो भी नहीं देता था। फिर मैं और भाई मिलकर हम कारी ज़िया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और उनसे कहने लगे कि हज़रत ये जादू और इनके असरात के कायल नहीं है। आपने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि आप क्यों नहीं मानते? मैंने कहा, हज़रत मैं रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और मुझ पर जादू नहीं होता। कारी ज़िया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरे कान को पकड़कर मरोड़ने लगा और फरमाया, बेटा मुफ्ती साहब बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, मगर जादू तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ है, जिसके असर को दफ़ा करने के लिए अल्लाह जल्ल शानु ने माज़ूतैन उतारे। तो हज़रत के इस बात ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया कि पैगंबर पर भी जादू होता है, तो फिर मैं क्या और हमारी हैसियत का। बचपन का एक वाक़या बशारत में से। हमारे गांव में हमारे मामू साहब के एक शेख थे जिसकी उम्र 135 साल से ऊपर थी। वो जिन्नात के बड़े माहिर थे और नक्शबंद के बड़े बुज़ुर्ग कब्रिस्तान में बैठे हुए थे कि हमारा इन पर गुज़र हुआ। उसने जब मुझे दूर से देखा और चीखा और चिल्लाने लगा और मुझे अपनी तरफ बुलाने को कहा। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर अपना मुट्ठी बंद कर दिया और गोल दायरा खींचा। फिर हाथ खोले और मुझे पुष्प पर 3 थप्पड़ लगाए।
اس کے ایک تھپڑ سے مجھ کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے ماموں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماموں لوگوں نے کہا کہ تم شریعت میں بہت سخت ہو، اس لیے انہوں نے تاکید کر دی کہ تم نرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ معنی تو اس کا نہیں ہے، البتہ اللہ مجھے بتائے گا، کیونکہ اس نے جو گول دائرہ کر کے حد گمایا اور 5 انگلیوں کے مٹھی بند کر دی اور میری طرف باقاعدہ اشارہ کیا اور 3 تھپڑ لگائے، اس کا ضرور کوئی پس منظر ہے۔ اس کے بعد اس وقت میری عمر 18 سال تھی، لیکن اس کے تعبیر میں حیران تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ دائرے میں پوری دنیا کے اور 5 انگلیوں میں 5 سلاسل کی طرف اشارہ تھا اور 3 تھپڑ میں اس کے استعداد منتقل کرنے کی تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا۔ درمیان میں قاری صاحب کے پاس کچھ عرصے کے بعد ہم دوبارہ گئے، انہوں نے مجھے اپنے وظائف دیے اور پھر میں نے کرنا شروع کر دیا، لیکن اس میں بھی کوئی ناغے کرتا تھا۔ تو حضرت نے ایک دن فرمایا کہ آپ وظائف کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت علاج چاہے، میں نے وظائف شروع کیے، جس میں 4 دن کی زیادتی ہو گئی۔ اس اثنا میں اللہ نے جو دینا تھا وہ مجھے دیا۔ پھر میں نے بائی کا علاج کیا اور پھر میں کمرے میں تنہا چلا گیا اور اپنا ایک طریقہ تھا، اس طریقے سے اس کا کاٹ کروایا اور پھر میں نے حضرت سے کہا کہ اب اس پر جادو نہیں آئے گا۔ جب حضرت نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ سچ جادو نہیں آ رہا۔ پھر بائی لوگوں نے شکایت کی کہ ہم اتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھتا بھی نہیں ہے، تب بھی یہ آگے بڑھنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کہ وہ بزرگ جانتے تھے کہ اس نے کیا کیا اور اس عمل کا تعلق میرے پچھلے زندگی سے تھا۔ اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی وظائف میں لگ گیا۔ ایسا نہیں کہ یہ نسبت ہمارے پاس پہلے سے نہیں تھی، بلکہ تھی، جو نور کی شکل میں نظر آیا تھا۔ بشارت خوابی۔ 10 سال کی عمر میں نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے جو مزارات تھے ابھی بھی ہے، ان کی زیارت مجھے ہوئی اور اس کا فیض اس نور کے شکل میں مجھے ملا، اور اسی زیارت سے مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے بڑوں میں سے قاضی عبدالرحیم صاحب بزرگ تھے اور ہمارے خاندان میں جتنے بزرگ تھے سب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ چونکہ ہم علوی سید ہیں، اس لیے ہمارا گاؤں قاضی خاندان کے نام سے ہم سب مشہور ہیں۔ قاضی سیف الرحمن ہمارے رشتہ دار ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، انہوں نے ہمارے گاؤں میں علوم کا چرچا کیا تھا۔ مولانا عبدالسلام اور مولانا عبدالحق صاحب جو بیت المعمور مسجد کی پہلی امامت انہیں حاصل تھی، یہ سب دارالعلوم دیوبند کے فاضلین میں سے تھے، اور ہماری والدہ انہی کی شاگردہ تھی اور ان کی قدر اور عزت کرتی تھی اور ان کی خدمت کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتی تھی۔ بہرحال پھر قاری جاولہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چونکہ تعلق رہا تو ان کا مدرسہ بن رہا تھا۔ میں ان کے پاس گیا ملاقات کے لیے۔ انہوں نے جب دیکھا، اگرچہ میرا رجحان اس وقت سیکھنے کا نہیں تھا، بلکہ زیادہ رجحان سیکھنے کا وہ میرے چھوٹے بھائی عبدالرحمن کا تھا، لیکن اس پر کچھ پلٹے ہو گئے جس سے مینٹل ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ اسی دوران ہم اس کو علاج کے لیے لے گئے مختلف عاملوں کے پاس، نہ کوئی صحیح علاج کرتا اور نہ ہمیں کوئی صحیح وظیفہ بتاتا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں رہی۔ اویسی نسبت اویسیت۔ ایک رات کو اس اسنا میں تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کے بعد کچھ دعائیں پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، اے اللہ، اتنے بزرگوں کا مرید بنایا لیکن ہمیں کوئی عمل دینے کو بھی تیار نہیں ہے اور صحیح علاج کرنے کو بھی، اور رویا، اتنا رویا کہ ہمارے آباء و اجداد کو چھوڑ کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک نسبت جڑ گئی۔ اس کے بعد مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ اب تم یہ وظائف کرو، تو میں ایک چلہ کاٹتا، جب وہ پورا ہو جاتا پھر شمس المعارف ہاتھ میں آئی تو میں اس میں سے بتایا جاتا تھا کہ اس کتاب سے یہ وظیفہ پڑھو اور اس کتاب سے یہ وظیفہ پڑھو۔ آج مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے چلے کیے، وہ شخص مجھے نظر نہیں آتا تھا اور دل میں القاء ہو جاتا تھا تو میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا تھا۔ قاری جاولہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ملنگ مجھے دیجیے۔ چلتے چلتے وہ حضرت بہت سخت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے اپنے علوم مجھے منتقل کر دیا۔ جیسے وہ بزرگ تھے، اس نے اپنا سارا علم مجھے 3 تھپڑوں میں منتقل کیا۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قلبی کوب دیا ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے جاتے اس چیز میں اتنی انس نہیں تھا، لیکن جب اس کے ساتھ انس تھا جا کے 3 یا 4 گھنٹے خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ پھر حضرت نے 1.5 سال کے بعد مجھے حزب البحر کا وظیفہ دیا اور اس وظیفے میں مفتی رشید صاحب کی زیارت ہوئی۔
بطریق حاجی امداداللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میں نے زیارت کی۔ زیارت کے وقت حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے 4 ڈنڈے لگاؤ۔ دوسرے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کے پاس جا رہا ہوں، وہ کمزور سے ہیں۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے کہتا ہوں کہ حضرت میں آپ کا مرید ہوں، عبدالرحمن بھائی۔ میں نے کہا حضرت عبدالرحمن پر جادو ہوا ہے۔ فرمایا اس کو 4 ڈنڈے لگاؤ۔ میں نے اس کا یہی مقصد سمجھا۔ حال یہ 4 ڈنڈے یوں کا مطلب وہی ہے کہ 4 چلے کرا دو۔ بہرحال وقتی طور پر میں نے اس کو مسجد میں بلا کر 4 ڈنڈے لگائے۔ پہلے کسی کو استخسار نہیں ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے استخسار میں ہوتا ہے۔ زندگی میں پھر ان تینوں بزرگوں کے پاس آتا جاتا تھا، پہلے بلاتا ہے پھر بتاتا ہے۔ قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ساتھ تعلق تھا اور بزرگوں سے اصلاحی تعلق تھا، لیکن چونکہ آپ قاری تھے، اپنے اس فیلڈ میں زیادہ مشہور تھے، اس لیے لوگ انہیں سلاسل کی وجہ سے نہیں جانتے تھے۔ سلسلے میں خلافت اسی سال میں ملی تھی اور آپ کا تعلق تھانوی سلسلے کے ساتھ تھا۔ چونکہ میرا تعلق حضرت سے سلاسل کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عملیات کے حوالے سے تھا، اس روحانی فیلڈ میں اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے رہا اور 5 تاریخ 8واں مہینہ سن 2008 میں آپ کا انتقال ہوا۔ انشاءاللہ مزید حالات حضرت کے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔